بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اور فیض الاسلام خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جب بی بی فاطمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، جس دعوت کا کھانا جنت سے آیا، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو پھر کیا ہوا؟ صبح کی نرم پر نور روشنی جب مسجد نبوی میں پڑی، اسی پر نور صبح میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہو رہا تھا۔ ان کے دل میں ایک ہی تمنا مچل رہی تھی، کاش آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، میری دعوت قبول فرمائیں اور میرے دسترخوان کو اپنے قدموں کی برکت سے سرفراز کریں۔ اور جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے شرف کی بات ہوگی کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں اور کھانے کا شرف بخشیں، تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، ہم ضرور تمہارے یہاں آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، ان کا دل شکرانے کے جذبات سے بھر گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے گھر جا کر تیاریوں کا حکم دیا۔ دسترخوان سجایا گیا، صفائی کی گئی اور دلہن کی طرح گھر کو سجا دیا گیا، کیونکہ آج مہمان کوئی عام مہمان نہیں تھا، آج رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لانے والے تھے۔ وقت معین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی وقار اور سکون کے ساتھ چل رہے تھے، ہر قدم مبارک سے زمین گویا مہک رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، لیکن یہ محض ساتھ چلنا نہیں تھا، ان کی نظریں زمین پر تھیں۔ انہوں نے قدموں کی گنتی شروع کر دی۔ جتنے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رکھتے، وہ ان کا شمار کرتے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر فرمایا، عثمان، تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے آپ کی تعظیم میں ایک غلام آزاد کروں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے قدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک اٹھائے، اتنے ہی غلام انہوں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ گھر آ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، فاطمہ، آج میرے دینی بھائی عثمان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعوت کی، اور راستے میں جتنے قدم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے، عثمان نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اور ان کے عمل کا ذکر کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی وہی خواہش جاگ اٹھی۔ انہوں نے سادگی سے کہا، میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی دعوت کریں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کاشانہ نبوت کی طرف روانہ ہوئی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہماری دعوت قبول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی یہ دعوت محبت سے قبول فرما لی۔ دعوت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ دوسری جانب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے کونے میں گئیں اور سجدے میں گر کر دعا کرنے لگیں،
انہوں نے کہا، اے اللہ، تیرے ایک بندے نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی دعوت کی ہے، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، تو آج میری لاج رکھ لینا اور اس دعوت کے کھانے کا انتظام غیبی طور پر فرما دینا۔ یہ سادے الفاظ دل سے نکلے تھے اور اخلاص سے کی گئی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے دعا مانگی تو ان کا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ جس رب پر ایمان ہے وہ انہیں مایوس نہیں کرے گا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد انہوں نے بنا کسی گھبراہٹ کی ہانڈیاں چولہوں پر رکھ دیں۔ ان کے پاس کوئی سامان خوراک نہیں تھا، نہ گوشت، نہ دال، نہ آٹا، لیکن ان کے دل میں یقین تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چولہوں پر رکھے برتنوں کی طرف دیکھا تو حیرت اور شکر سے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی، نیت اور ایمان کا جواب دے دیا تھا۔ تمام ہانڈیوں میں خوشبودار، گرم اور طرح طرح کے لذیذ کھانے تیار ہو چکے تھے۔ یہ وہ کھانے تھے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ پکائے تھے، نہ ہی ان کا کوئی سامان لایا گیا تھا، مگر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان برتنوں کو بھر دیا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی سے خدمت کا آغاز کیا۔ وہ ایک ایک برتن سے کھانا نکالتی، پلیٹوں میں ڈال کر پیش کرتی اور بار بار واپس جا کر اور کھانا لاتی۔ صحابہ کرام حیرت میں تھے کہ کھانا ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ ہر آنے والے کو پیٹ بھر کر دیا جا رہا تھا، مگر برتن ویسے ہی بھرے ہوئے تھے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کھانے کا ذائقہ چکھا تو فرمایا، فاطمہ، یہ کھانا دنیاوی محنت سے نہیں، رب کی عطا سے ہے۔ سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہر شخص اس لذت سے حیران تھا اور کہہ رہا تھا، ایسا ذائقہ ہم نے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو ان کے چہروں پر حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ ایک طرف کھانے کی لذت، دوسری طرف اس کا ختم نہ ہونا، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ کسی نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ بازار جاتے دیکھا، نہ ہی کھانے کی کوئی تیاری کرتے ہوئے۔ سب خاموش تھے، مگر دلوں میں سوال موجود تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے چہروں کو غور سے دیکھا، ان کے چہروں پر لکھی ہوئی حیرانی کو محسوس کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا، نہ ایسا ذائقہ، نہ ایسی خوشبو، نہ ایسی برکت۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، یہ کھانا تمہارے لیے اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں جھک گئیں، دل اللہ کی عظمت سے بھر گئے اور زبانوں پر تسبیح و تحمید جاری ہو گئی۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سب کو کھلا چکی تو خاموشی سے ایک بار پھر خلوت میں چلی گئیں۔ انہوں نے سجدہ کیا اور دل کی گہرائی سے اللہ سے بات کرنے لگی، اے اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا، مگر تیری یہ بندی اتنی استطاعت نہیں رکھتی۔ اے میرے رب، جیسے تو نے میری عزت رکھ لی، جنت سے کھانا بھیج کر مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا، ویسے ہی ابھی ایک اور دعا قبول فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر تشریف لائے تو جتنے قدم انہوں نے میرے در تک اٹھائے، میں ان قدموں کے بدلے کچھ نہیں دے سکتی۔ تو اپنی رحمت سے ان قدموں کے بدلے میں ان کی امت کے اتنے ہی گناہ گاروں کو دوزخ سے نجات عطا فرما دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی دعا مکمل کر کے سجدے سے اٹھیں تو ان کے دل میں سکون اور اطمینان تھا۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔
کھانے کے بعد کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور اچانک وہ لمحہ آیا جس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ اسی وقت آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں ایک خوشخبری لے کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سننے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان قدموں کو ضائع نہیں جانے دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آپ کے جتنے قدم اس دن فاطمہ کے گھر تک چلتے ہوئے زمین پر پڑے تھے، اتنے ہی گناہ گاروں کو آپ کی امت میں سے دوزخ سے نجات عطا کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کی روشنی نمودار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کا شکر ہے جس نے میری بیٹی کی نیت کو اتنی بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔